میں اپنی امی کے گھر کیوں نہیں جاتی؟ بار بار مجھے یہی کامنٹ آتا ہے۔ رات کو بھی مجھے ایک میری بہن نے کامنٹ کیا کہ اپی پلیز مجھے بتائیں اپنی وائس ولاگ میں کہ آپ کیوں نہیں جا رہی۔ تو چلے آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ والا سچ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ میری زندگی کا بہت بڑا سچ ہے یہ والا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ ولاگ پورا دیکھا ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، سب کیسی ہیں؟ آئی ہوپ کہ اب سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج میں نے کپڑے بھی دھوئے، مشین لگائی ہوئی تھی اور میری پھپھو نے ساگ بھی کٹ کر کے دیا مجھے، کیونکہ آپ کو پتہ موسم جا رہا ہے تو اس سردیوں میں میں نے صرف 2 سے 3 دفعہ ساگ بنایا ہے اور لائٹ بھی چلے گی۔ شکر ہے کہ گیس آ رہی تھی تو میں نے جو ہے نا ساگ پکنے کے لیے رکھ دیا۔ میں نے کہا چلو ایک کام تو ختم ہوگا نا۔ گاجریں لے کے رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا ہسبینڈ کو جوس بنا کے دوں گی شام کو۔ ماں باپ کا رشتہ اس طرح کا کہ کبھی بھی انسان سے چھوٹتا نہیں ہے۔ میں وہ لڑکی تھی جو کہ ہر مہینے ڈیڑھ بعد میں میرا دماغ خراب ہو جاتا تھا اور میں دورے مجھے پڑتے تھے کہ نہیں میں نے جانا ہے۔ میری امی ابو جو فیصلہ آباد میں رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ اللہ پاک سب کے ماں باپ کو تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے اور ہمیشہ اپنے ہمارے سروں پہ ان کا سایہ قائم دائم رکھے، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ پاک جلدی سنتا ہے۔ جیسے کہ اب میں ماں بنی ہوں، مجھے پتہ ہے میں کن ذمہ داریوں، کن ٹینشنوں، کن پریشانیوں میں ہوں کہ میں سے اپنی امی ابو سے بھی ملا نہیں جاتا، کیونکہ ماں اولاد جو ہوتی ہے وہ پاؤں کی بیڑیاں ہوتی ہیں۔ ابھی میں دیکھیں کتنے دن ہو گئے، آپ لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں، میں ہر دفعہ یہ اسی بات کو نا ٹال مٹول کر دیتی ہوں، ہنس کے کہہ دیتی ہوں کوئی بات نہیں، چلے کوئی بات نہیں، میں اگنور کرتی تھی اس کامنٹ کو۔ لیکن رات کو یہ کامنٹ جو آیا نا اس نے مجھے جو ہے نا پریشان کر دیا کہ نہیں، مجبور کر دیا کہ نہیں میں اس کامنٹ کا نا رپلائی کروں، کیونکہ بہت ساری مجھے اس طرح کے کامنٹ آتے ہیں۔ نئے میرے بہن بھائی میرے ساتھ جڑے ہیں جو کہ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بس نا اسی وجہ سے میں نے کہا نہیں آپ لوگوں سے اب کیا سب کچھ چھپانا، جب میری زندگی کی شروعات ہو گئی ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑ گئی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی حق ہے میری زندگی کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ جاننے کا، کیونکہ میں نہیں اگر شیئر کرتی تو آپ لوگ پوچھتے ہیں تو میرا کام بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھیں جب سے 9 سے 10 ماہ ہو گئے ہیں تب سے میں یوٹیوب کے اوپر کام نہیں تھی کر رہی، میں ٹک ٹاک کے اوپر کام کر رہی تھی، میرے ادھر منی ولاگز ہوتے تھے۔ اب بہت بہن بھائی جو ہیں میرے ادھر سے بھی آئی، میری بہنیں مجھے دیکھ کے آئی ہیں، تو میں نے صرف اور صرف نا ٹک ٹاک کے اوپر محنت کی تھی۔ ادھر میرے ولاگ لگے ہوئے ہیں جب میں امی کے گھر جاتی تھی، آج سے 10 ماہ ہو گئے ہیں، جب میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی میں تب گئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے نا میرا جانا نہیں ہوا۔ کافی دفعہ میں نے پلان بنایا ہے کہ میں جاتی ہوں، تب جب بھی میں نے تیاری کی ہے نا تب بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا ہمارے گھر میں اس طرح کا کام ہو جاتا ہے، یا میرے بچوں کے پیپر ہو جاتے ہیں، یا میرے بچے کیا کہتے ہیں میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ کے جانا پڑتا، نہیں جا سکتی میں ان کو، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ڈیلی ولاگ میں بتاتی ہوں کہ ان کی کتنی زیادہ طبیعت خراب ہے، تو وہ نا اس طرح کے ہے کہ وہ نا کسی سے بھی کچھ بھی نہ ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ وہ مطلب جو ہے نا اگر وائف گھر پہ بھی نہیں ہے تو پھر بھی ہسبینڈ جو ہے نا وہ گزارا کر لیتے، لیکن میرے ہسبینڈ اس طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس تم ہر ٹائم جو ہے نا میرے پاس رہو۔ دیکھیں نا اب ان کی طبیعت خراب ہے تو میں ان کی کیئر کرتی ہوں، بس کچھ چیزیں ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی بھی نہیں شیئر کر سکتی چاہ کے بھی، تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا بات یہ کر رہی تھی کہ نہیں میں نا سب سے میری بڑی وجہ یہ ہے، میری زندگی کا سچ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی اور ان کو میں 2-3 دن کے لیے بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ عید کے اوپر جو ہے نا میں جاؤں، آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ بھی شیئر کروں گی، ولاگ بھی بناؤں گی اور اپنی امی ابو کا گھر بھی دکھاؤں گی آپ لوگوں کو، کیونکہ میں نے یہ ٹک ٹاک کے اوپر تو میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، باقی جو ہے نا یوٹیوب کے اوپر نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں لازمی جاؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کروں گی، لازمی جانے کی کوشش کروں گی۔ چلے جی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ میں کیوں نہیں جاتی، میرے ہسبینڈ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اس وجہ سے میں نہیں ان کو چھوڑ کے جاتی۔ کچھ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے پیپرز ہیں، ایک بچے کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، دوسرے کے پیپر ہو رہے ہیں، تیسرے کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اس وجہ سے میرے پاؤں میں اتنی بیڑیاں بن گئی ہیں یہ چیزیں ساری کہ میں چاہتے ہوئے بھی ان کو توڑ کے نہیں جا سکتی۔ چلے جی آج کے ولاگ میں نے یہ تو بتایا نہیں کہ میں کھانے میں کیا کیا بنا رہی ہوں، آپ لوگوں نے ولاگ تو دیکھ ہی لیا ہوگا پورا۔ بچوں نے شور کیا تھا مما چکن پلاؤ بنا کے دیں، وہ بنایا، ساتھ شامی ٹکیاں میں نے بنا کے رکھی فریز کی ہوئی تھی، وہ میں نے جو ہے نا وہ فرائی کر لی ہیں، ساگ بھی بنایا، کپڑے بھی دھوئے، ایک دن میں نے دیکھے 4 سے 5 کام کیے ہیں، تو یقین مانے رات کو میرا اینڈ ہو گیا تھا، میں اتنا زیادہ تھک گئی تھی۔ باقی یہی میری پاکستانی موم کی روٹین ہے کہ بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے، سب سے مین ذمہ داری میرے بچے اور میرے ہسبینڈ ہیں۔ گھر کے کام تو پتہ آپ کو ہوتے ہی رہتے ہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ حصہ ہے، لیکن آپ سب نے میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پاک رمضان کے مہینے میں، اس رحمت برکتوں والے مہینے میں نا میرے ہسبینڈ کی طبیعت جو ہے نا بالکل ٹھیک کر دے۔ میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، پریشان نہیں ہوں میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں میں جو نہیں کھل کے بات نہیں کر سکتی آپ لوگوں کے ساتھ۔ چلے جی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہوگا، آپ لوگوں کو کویسچن بھی مل گیا ہوگا، جو نئے میرے بہن بھائی جڑے میرے ساتھ، آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ ہم نیو آئے ہیں، تو ماشاءاللہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بہت سارے میرے بہن بھائی ہیں جو کہ میرے ساتھ نا نئے جڑے ہیں اور مجھے بتاتے بھی ہیں کہ
کہ ہم یہاں سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ساگ جو ہے نا چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں نہیں۔ میں نے بریانی کے اوپر ڈال کے کھایا، اتنا مزے کا لگا ہے نا، ٹیسٹی تھا، اتنا ٹیسٹی بنا تھا۔ یہ گاؤں کا ساگ تھا، میرے ہسبینڈ کی کزن جو ہے نا وہ گاؤں سے لے کے آئی تھی، تو میری پھپھو نے مجھے کٹ کر کے دیا اور میں نے پکایا۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے ساگ کو کاٹنا، تو وہ ماشاءاللہ میری پھپھو نے مجھے کاٹ کے دے دیا تھا، میری یعنی کہ میری ساس نے، تو میں نے پکا لیا ایزیلی، ورنہ اگر میں کاٹنے بیٹھتی نا میری اور بھی زیادہ تھکاوٹ ہو جانی تھی۔ چلیں جس جس نے افطاری کرنی ہے آ جائے ہمارے دسترخوان پہ، اللہ پاک سب کے دسترخوان پہ رحمت برکت ڈالے۔ چلے جی، اللہ حافظ، نیکسٹ ولاگ میں ملتی ہوں، بائے بائے۔